اچھا جی، آگے سوال ہے ہمارا، ایک ہماری بہن ہے امت الاحد صاحبہ ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں منکرات کے درمیان رہ کر صرف عبادت اور درس و تدریس پر توجہ مذکور کرتے ہوئے یہ خوف دامن گیر رہتا ہے کہ اس طرح کہیں انجام بھی دینی حمیت سے محروم اور متقی پرہیزگار جیسا نہ ہو جائے جس پر اللہ نافرمانوں سے زیادہ غضبناک ہوا تھا۔ سر، آپ کے بقول پاکستان میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ٹکراؤ موضوع نہیں، اگر ایسا ہے تو پاکستان میں کوئی بدر برپا کرنا ممکن نہیں، تو ان منکرات سے دور جا کر کسی صحرا میں پناہ گزی ہونا بھی ناممکن ہے۔ کیا پاکستانیوں کے پاس ان منکرات کے درمیان میں بے غیرت بن کر رہنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔ بہت اہم سوال ہے، اگر ایک خاتون کی طرف سے ہے تو اس سوال کی تحسین ہونی چاہیے، اس سے کہ وہ فضا برپا کرنے کے اعتبار سے اولاً اصلاً باہر کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ جی، بہرحال بعض مرتبہ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کو اس فضا کے پیدا کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں، کبھی بیویاں ایسی ہوتی جو اپنے شوہروں کو، کبھی بہنیں ایسی ہوتی جو اپنے بھائیوں کو تیار کرتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ پاکستان میں ٹکراؤ موضوع نہیں ہے، غالباً ہمارے پچھلے پروگرامز انہوں نے مشاہدہ ان کا کیا ہو جب ہم نے مسئلہ خروج پر کلام کیا۔ بھائی آپ کہتے ہیں قتال، آپ کے قرآن پاک کہتے ہیں قتال فرض ہے، قتال کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے قتال کیا، تو ہم نے ذکر کیا تھا رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کفار تھے، مشرکین تھے، ان کی گردن اڑانا آسان کام تھا، تفصیلاً یہ کلام ہم نے پہلے کیا۔ ہم مسلمان معاشرے میں ہیں، اور مسلمان معاشرے میں جو بھی حکمراں ہوں گے یا ان کے اہلکار ہوں گے مختلف اداروں کے، وہ سب بھی کلمہ گو مسلمان۔ اور یہ مسئلہ آج کوئی ہم یا تنظیم اسلامی یا ڈاکٹر اسرار صاحب بیان نہیں کر رہے رحمۃ اللہ علیہ، مسئلہ خروج پر ہمارے اسلاف، ہمارے فقہاء نے کلام کیا، انہی آراء کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں کہ مسلم معاشرے میں اقدام جب ٹکراؤ کی سطح پر آئے گا تو وہ مسلح موضوع نہیں ہے، اس سے کہ قتال کی شرائط پوری ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم نے اس کے ذیل میں یہ بھی کہا کہ ہم جان لیں گے نہیں جب اگر اقدام کو کوئی معاملہ آئے گا، لیکن جان دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جانیں دیے بغیر یا جان کھپائے بغیر اور پسینہ کیا خون بہائے بغیر اگر اللہ کا دین غالب ہو جاتا تو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قطرہ بھی اللہ بہنے نہ دیتا، لیکن طائف میں بہا، احد کے میدان میں بہا۔ کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ لیکن اس مرحلے پر ہم مسلم معاشرے کے اعتبار سے جو بات بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جان دینے کی بات ہے، لینے کی بات نہیں۔ البتہ وہ موقع لائے اللہ، اس سے پہلے جماعت کی تیاری ہمارے پیش نظر ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ منکرات کے اس درمیان میں رہ کر اپنی عبادات پر مطمئن تو نہیں ہونا، اور غالباً جس حدیث مبارک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ جو سورہ عصر میں بھی ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا فلاں فلاں شخص کو عذاب دو، تو اللہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں کو الٹ دو۔ جی، تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ تیرا بندہ وہاں پر موجود سے پلک جھپکنے کی مقدار برابر تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ فرماتے پہلے اس کو عذاب دے پھر دوسروں کو، ہماری نافرمانی ہوتی رہی اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہ ہوا۔ تو ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور مکی دور میں رہتے ہوئے بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کو ہاتھ نہ لگایا، یہ اسٹریٹجی تھی رسول اللہ علیہ السلام کی، بڑا اہم نقطہ ہے۔ 23 برس میں سے 21ویں سال جا کر بتوں کو ہاتھ لگایا، 13 برس مکہ مکرمہ ہاتھ نہیں لگایا، اور 8 برس فتح مکہ 8 ہجری میں جا کے ہو رہی، لیکن اس سے پہلے بتوں کو غلط کہا ہے، منکر کو منکر کہا ہے، ایک لہجے کے لیے بھی قبول نہیں کیا ہے۔ اور لکم دینکم ولی دین، اگر کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کی ڈیمانڈ آ رہی تو لکم دینکم ولی دین بھی سنا دیا رسول اللہ علیہ السلام نے۔ حاصل کلام یہ کہ ہم نے اپنی ذات کی فوری فکر کرنی، اپنے دائرے کار کی فکر کرنی ہے، اور اپنے اس معاشرے کے اندر جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم بدی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے بدل دو، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے تو بدلو، زبان سے بدلنے کی جد و جہد تو کرو، اور اگر اس کا بھی اختیار نہیں، گو کہ ابھی ہے، اگر اس کا بھی اختیار نہیں تو دل میں برا جانو، لیکن ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا۔ اگر مفاہمت شروع ہو گئی تو پھر منکرات کو برا کہنا تو دور کی بات ہے، بندے خود منکرات میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اول روکتے تھے، اس کے بعد روکنا شروع کیا، روکنے کا عمل چھوڑ دیا، انہی کے ساتھ رہتے کھاتے پیتے، ان کے دل ان کی طرح ہو گئے، جیسے وہ منکرات میں مبتلا لوگ غلط تھے اسی طرح مبتلا ہو گئے۔ تو ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا اس کے اندر، لیکن آج اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بدی کو روکنے کی طاقت تو ہے۔ دعوت دین کے مواقع ہیں، تبلیغ دین کے مواقع ہیں، جماعت سازی کے مواقع ہیں، کردار سازی کے مواقع ہیں، جماعت کو منظم کرنے کے مواقع ہیں، معاشرے میں لاکھوں کروڑوں افراد ہیں، ان تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے مواقع ہیں۔ یہ جو بس میں ہے
اتنے کے ہی مکلف ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور جو بس میں نہیں ہے تو جو بس میں ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دن بھی عطا فرمائے گا جو بظاہر ہمارے بس میں نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ بدر کیوں نہیں جو ہے وہ سج رہا، تو آپ بدر تھا، فضائے بدر کی بات کر لیں تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، مگر وہ بدر میں جو 313 کھڑے ہوئے تھے نا، وہ پہلے مکہ مکرمہ میں تیار ہوئے تھے، وہ قرآن کے ذریعے تیار ہوئے تھے، مکی دور کا جہاد قرآن کے ذریعے سے ہوا۔ اگر اس کو بائی پاس کر کے ہم کوئی بدر برپا کرنے کی کوشش کرنا چاہیں گے تو یہ سنت رسول علیہ السلام سے مطابقت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں میں دیکھا کہ عموماً لوگ اس میں نا شدت پسندی اور جلد بازی میں آ کے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سر اس وقت سچی بات ہے ابلاغ کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ ایک انڈیویجول لیول پر بھی ایک شخص ابلاغ کے وہ کام کر سکتا ہے، وہ نہیں کرنے، جی سیدھا فضائے بدر بلکہ بدر ہی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ اس دور میں فرائض پر پابند رہنا، محرمات سے بچنا اور رزق حلال پر قانے ہونا بھی ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ جی، اور اپنی معیشت کو حرام سے پاک کرنا رزق حلال اور اپنی معاشرت کو بے پردگی سے پاک کرنا، ٹھیک ٹھاک اس میں دن میں تارے نظر آتے لگ ہیں۔ پتا جاتا ہے۔ جی لہٰذا ابھی وہاں پہ یہ مسلم معاشرہ ہے، اس پر اگر صحیح معنوں میں محنت کی جائے تو یہاں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ دیکھیں فرقے واریت نے بہت سی رستے روک دیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا فی الحال دعوت کا بھی حق ادا ہونا چاہیے، اس کے بعد آگے کا اسٹیپ، ظاہری بات ہے جب ایک متدبع تعداد ہوگی تبھی اگلا اسٹیپ جو ہے وہ دیا جا آ سکتا ہے۔ جزاک باقی اللہ ان کو مشورہ جی دیں گے جو ڈاکٹر صاحب کا خطاب اور کتابچے کی شکل میں بھی ہے، رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خطاب بھی موجود ہے اور اس کا کتابچہ بھی موجود ہے، اس کا استفادہ مفید رہے گا انشاءاللہ۔